الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ تین اہم انعامات جن کا تعلق اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط فرمایا ہے اور ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. دیکھیے، یہ تین نعمتیں، تین حالتیں، تین کیفیتیں تھیں. اب ان کا بھی ایک تقاضا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو جس طرح کی بھی نعمت دی ہوتی ہے، جس طرح کی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اسی نعمت کا شکر بھی ان سے طلب فرماتے ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ جڑ گئے آپس میں. آپ خود یتیم تھے، کس طرح اللہ رب العزت نے جماعتیں آپ کی خدمت میں لگا دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ بھی یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا. مہربان رہیں، ان کی سرپرست کریں، سرپرستی کریں، دل جوئی فرمائیں، ان کی خیر خبرگیری فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں یتیم پرور تھے. مدینہ طیبہ کے پورے معاشرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور یتیموں کے بارے میں سلوک اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو دیکھا جائے تو مشعل راہ ہے. اور یتیم وہ ہے کہ جس کا والد انتقال کر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اس وقت انتقال کر گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً شعور کے عمر میں تھے. تو تقاضا ہے پہلی نعمت کا کہ انسانی معاشرت میں بسنے والے یتیم طبقہ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں معصوم، ہمیں کھیل کھلونا اور ہمیں کپڑے، ہمیں جوتے، تعلیمی اخراجات کون کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. یتیموں کو جتنے عزت دو گے، جتنے ہمت بڑھا دو گے، جتنے ان کی خدمت کرو، زندگی میں برکت اتنا ہی آئے گی، لذت اتنا ہی آئے گی. یہ سعادت ہے واللہ، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو. یہ تو ہو گئی پہلی نعمت. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دوسری نعمت کے مقابلے میں یہ ہے کہ یتیموں، وہ مسکینوں کو، بھیک مانگنے والوں کو
نہ جھاڑ دیں، نظر انداز نہ کریں، توہین نہ کریں، ان کے کام آئیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جو نہیں کر سکتے ہیں ان سے میٹھی زبان میں دو بول ایسی بولیں کہ اس سے اس کا مزید دل نہ ٹوٹے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تیسری نعمت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اس کا صلاح کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ پر فرمائی، سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عقد نکاح میں آپ کی خدمت میں آنے اور اس کی دولت اور وسائل آپ کے استعمال میں آنے اور آپ ان کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں خدیجہ اپنی مال جائیداد دولت برادری سمیت، اور اس کے بعد پورے امت کو اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا دی، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی عوض یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر لیا۔ اب بڑی بات ہے، یہ طویل و عریض بات ہے، لیکن بنیادی نعمت، اہم ترین نعمت جو اس دنیا میں اور آخرت میں انسان کو عظمت دے اور بلندی دے اور سعادت دارین نصیب کرے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں قرآن کی بنسبت، لیکن ہیں بہت اہم۔ تو قرآن کو پڑھو اور قرآن کی باتیں سناؤ لوگوں کو، قرآن کی احکامات کو رواج دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو بھی ظاہر کرو۔ کس طرح؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں، ہمسایوں میں، خاندان میں، گھر بار میں، اس میں بھی خرچ کرو، اپنے استعمال میں بھی لے آؤ، لوگ آپ کو کھاتے پیتے ہوئے بھی دیکھ لیں، اور اللہ رب العزت آپ کو کھاتے کھلاتے بھی دیکھ لے۔ یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن بنیادی طور پر سب سے بڑی نعمت وہ تو اللہ کا کلام ہے، کہ اس سے انسان یہ قابل ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا عقیدہ اور عمل کا راستہ اپنا لے کہ وہ اس کو جنت تک پہنچنے کا سبب بن جائے۔ جنت میں ہر ایک کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس سے ہٹ کر وہ کسی اور طریقے میں مرتا ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ صورت آپ دیکھیں، خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو بخشائے گئے، ان کی ہر ادا اللہ رب العزت نے قابل تقلید بنا لی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ میں لکھ کے دیکھو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ دراصل درس ہے اس امت کے لیے جس کو کسی نہ کسی حد تک اللہ نے بہت نوازا ہوگا، جس کے پاس جو نعمت ہے وہ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے، وہ بھی یتیموں کا والی بن جائے، وہ بھی اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرے، اور وہ بھی اللہ کے نعمتوں کو پھیلائے، قرآن کی تعلیمات کو پھیلائے، جان لگا دے، مال لگا دے، وقت لگا دے۔ یہ احکامات ہیں پوری امت کے لیے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ احکامات دی ہیں، اور ان کا پھر صلہ ہے، ان کی قیمت ملے گی آپ کو، ان پر آپ کو اجر سے اللہ رب العزت نوازیں گے۔ اللہ نے آپ کو مال دی، آپ نے یہی مال اللہ کی مرضی پر خرچ کی، یہ ہو گیا آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سودا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں جان دی اور ہم نے یہ جان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی، ہو گئے جنت کے حقدار۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اور ہم نے ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا اور قرآن کے عامل اور حامل بن گئے، قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کی جھنڈا اٹھا کے دنیا میں پھیلنے اور پھیلانے والے بن گئے، آخرت میں اجر۔ تو دراصل یہ سورہ مبارکہ ایک نعمت عظمیٰ کا تذکرہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس ذریعے سے پھر امت کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے بھی سعادت کی یہ مواقع میسر ہیں۔ ان معروضات پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کی دنیا اور آخرت کا سرمایہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔